بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عورتوں پر عید کی نماز ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں پر عید کی نماز نہیں ہے، اور دوسرا اس نماز کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے۔ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتے، نہ اکیلے اور تنہا پڑھ سکتی ہے، اور گھر پر عورت عید کی نماز بالکل نہیں پڑھ سکتی۔ یہ بات اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیں۔ تو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث میں عورتوں کی عید کی نماز کا ذکر ہے یا نہیں، اور کس طرح سے ہے۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ عیدگاہ جائیں، اور جو حیض والی ہوں وہ بھی جائیں، تاکہ وہ مسلمان کے ساتھ دعا میں شریک ہوں۔ حدیث میں صاف صاف الفاظ میں ہے کہ عورت عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھے، نہ وہ گھر میں پڑھ سکتی ہے، نہ جماعت کے بغیر، نہ تنہائی میں۔ لیکن اب علماء نے پابندی اس لیے لگائی کہ شریعت کے ایک حکم پر عمل کرنے سے اس سے بڑے حکم کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا وہ پردے کی پابندی کے ساتھ خوشبو لگا کے نہ نکلیں اور مردوں سے الگ رہیں، اور آج کل عورتیں ان چیزوں میں احتیاط نہیں کرتی، کیونکہ پردہ بھی شریعت کا حکم ہے جو زیادہ اہم ہے۔ تو علماء نے دیکھا کہ زیادہ اہم حکم ٹوٹ رہا ہے اور کم درجے کا اہم حکم اس پر عمل ہو رہا ہے، تو اس لیے پابندی لگائی۔ اور مقصد حدیث کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ شریعت کے دو حکموں میں سے جو زیادہ اہم حکم ہے اسے فالو کرنا مقصد ہے۔ اور دوسری بات یہ، شروع میں اسلام میں حکم تھا جبکہ مسلمان تھوڑے تھے۔ اگر اب اس دور میں نبی اور اس فتنے کے دور کو دیکھتے تو بالکل منع کرتے عورتوں کے باہر عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے، تو کہیں عورتوں کے گھر میں عید کی نماز پڑھتی ہیں، لیکن گھر میں عید کی نماز بالکل نہیں پڑھ سکتی۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ عید کے دن عورت کون سی نمازیں پڑھ سکتی ہے، جس سے ان کے شکر بھی ادا ہو جائے گا، اور ان کے جو بھی مقصد ہیں، جو بھی مرادیں ہیں، جو بھی دعائیں ہیں، وہ سب پوری ہو جائیں گی۔ وہ دو نمازیں ایسی ہیں، اگر وہ عید کے دن عورتیں پڑھتی ہیں تو ان کی ہر نیک جائز تمنائیں پوری ہو جائیں گی، اور ان کے پاس ان کے گھروں میں دولت کا انبار لگ جائے گا۔ جو وہ چاہیں گی وہ انہیں مل جائے گا۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ لوگ یہ دو نمازیں عید کے دن پڑھ سکتے ہیں، آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، آپ کی ہر تمنا، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی دو نمازیں ہیں جو عید کو پڑھنے سے ہماری ہر نیک جائز دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اگر عید کے دن عورتیں نماز پڑھنا یا عبادت کرنا چاہتی ہیں تو چاشت یا اشراق کی نفل پڑھ سکتی ہیں، یا اسی طرح شکرانے کے نفل ادا کر سکتی ہیں۔ شکرانے کا اس طرح کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی رمضان میں روزہ رکھنے کی اور عبادت کرنے کی، تیرا بہت شکر ہے، اور تو میری عبادت اور روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو شکرانے کی نماز ادا کر سکتی ہے، 2، 4 یا جتنی چاہے۔ طریقہ بالکل آسان ہے۔ دل میں نیت کر لیں کہ میں شکرانے کی نفل ادا کر رہی ہوں۔ نیت کے بعد وہی سب پڑھیں جو ہم باقی نمازوں میں پڑھتے ہیں، کوئی بھی صورت پڑھ سکتی ہیں۔ باقی اشراق اور چاش کی نماز اگر عورتیں عید کے دن پڑھیں گی تو ان کو ہر نیک جائز دعائیں ان کی قبول ہو جائیں گی، ان کے ہر مقصد میں ان کو کامیابی ملے گی، اور ان کے گھر دولت کا انبار رکھ جائے گا، اور ان کی جو بھی مرادیں ہوں گی وہ سب پوری ہو جائیں گی، ساری دعائیں پوری ہو جائیں گی، ساری دعاؤں پر اللہ پاک کن فرما دیں گے۔ تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی ہر دعا قبول ہو جائے، آپ کی بھی ہر دعا پر کن فرما دے اللہ پاک، تو آپ لوگ بھی عید کے دن نماز اشراق اور نماز چاش لازمی پڑھیے گا۔
آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔